ربکم و رب آبائکم، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنانے والا اور اسے پھر اس کے راستے پر چلانے والا۔ میں مثال دے رہا تھا نا، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، تو آج ہماری بکری نے 3 بچے دے دیے اسی خوشی میں، ٹھیک ہے۔ ہماری بکری بڑی بڈھی تھی، اللہ ڈاکٹروں سے بچائے، جانوروں کے ڈاکٹروں سے اللہ بچائے۔ بڑے بڑے اناری ڈاکٹر ہیں جانوروں کے کراچی میں، کوئی صحیح ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے، 1 نمبر کے پھینکو 1 نمبر کے چھوڑو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گابن ہے اور بچے دینے والی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ بیمار لگ رہی ہے، اس نے کہا کہ گرمی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں جی فضول قسم کے، خیر پتہ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے وہ مثال یاد آ رہی تھی، بکری کے بچے فوراً کہاں لپکتے ہیں؟ دھنوں کی طرف۔ تو اب آپ کہیں گے درس قرآن میں یہ کیا، بکری نے 3 بچے دے دیے، تو کیا کروں؟ دے دیے نا، دے دیے، اب میرے مشورے پہ تھوڑی دی ہیں۔ تو ہر چیز میں آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ کی قدرت اس میں نظر آئے گی۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، تو اللہ کے سوا سب کچھ نظر آئے گا، اور دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آئے گا۔ ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ اللہ۔ اکثر کہتا ہوں نا ایک شعر، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ شاعر کہہ رہا تھا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہ جب بھی گلستان میں جا کے پھول کو دیکھتا ہوں تو تیری رنگت اور تیری خوشبو اس پھول میں نظر نہیں آتی، یعنی تو اس سے بھی گویا اچھی ہے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ ہر پھول میں اللہ تیرا جلوہ اور تیری خوشبو ہمیں نظر آتی ہے، ہر پھول میں، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اگر انسان کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ صوفیہ کرام کا جو اسی قسم کی باتیں تھیں نا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اس کا آج کل کے لوگوں نے جو ہر وقت قرآن حدیث نا لیبل لگاتے ہیں، اور اس بیس پہ صوفیہ کرام کا انکار کر دیتے ہیں، تصوف کا جڑ سے انکار کر دیتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو صوفیہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو ہر شخص جب کوئی عقل مند بات کرتا ہے، اس کی بات کا صحیح مطلب تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے نا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج کل لوگ صوفیہ کا مطلب بیان کر کے ان پہ کفر کے فتوے اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں۔ آپ کسی کی بات کا وہ مطلب لیں گے نا جو وہ خود مراد لے رہا ہے۔ صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، مگر وہ وحدت الوجود نہیں جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ٹرم ہے، اس معنی میں جو صوفیہ مراد لیتے ہیں تو وہ مراد الگ ہے، اور آپ ان پہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہو وہ معنی الگ ہے۔ بڑا جہالت کا دور ہے، کس کو روئے انسان جا کے۔ خیر، یہ ہماری صورت رہ جائے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کیسے طرح طرح کے نباتات اگائے، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ۔ آج ہمارا شاگرد کہہ رہا تھا کہ دیکھنا بیان میں ان 3 بکری کے بچوں کا ذکر ضرور آئے گا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ ٹاپک بن ہی نہیں رہا نا، بکری کا کہاں سے آئے گا؟ تو آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ بکری 3 بچے دے اور بیان میں اس کا تذکرہ نہ آئے، تو صحیح کہہ رہا تھا کہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرعون کی گردن میں بھی کیا تھا؟ سریا۔ فرعون کی گردن میں بھی سریا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ساری نشانیاں ہم نے اس کو دکھا دیں. فَكَذَّبَ، انکار کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، ابا انکار کرتا رہا. قَالَ أَجِئْتَنَا، اور موسیٰ پر تہمت لگائی معاذ اللہ کہ تو اس لیے آیا ہے لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یا موسیٰ، تو اپنے جادو کے زور سے تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں ضرور لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ایسا کر کوئی مقابلے کا دن اور لوکیشن بتا دے، آپ کب تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ بتائیں آپ کب تشریف لا رہے ہیں. اور فرعون نے کہہ دیا تھا مجھے یقین ہے آپ قیامت تک بولو نہیں آئیں گے. یہی کہا ہوگا فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایک ٹائم بتا دیں کہ کس اس وقت آپ کو آنا پڑے گا. آپ خود بتائیں، ٹائم آپ کی مرضی کا، جگہ آپ کی مرضی کی. یہ بھرم ہوتے ہیں نا، یہ بھرم باطل ڈالتا ہے کہ ٹائم بھی آپ کی مرضی کا اور جگہ بھی آپ کی مرضی کی. لا نخلفہ نحن، پھر جو ٹائم آپ دیں گے ہم میں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جو جگہ آپ بتائیں گے اس کی بھی مخالفت نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چپکے سے آ جاؤں گا کسی دن آپ کے محل میں، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور پھر 2-4 جادو آپ بھی لے آئیے گا، بند کمرے میں ہم بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کر لیں گے، جیت جائے گا تو اناؤنس کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ حضرت موسیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا بھائی، چپکے سے آتے 2-4 کتابیں لے کے یا 2-4 معجزے لے کے اور چپکے سے دروازہ نوک کرتے. ٹھیک ہے نا، آتے بند کمرے میں بات چیت ہوتی، 1-2 سانپ دکھا دیتے اور چلے جاتے. یہی ہوتا نا. لیکن کیا ہوا ہے، جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کھلے عام جاتا ہے، ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ میں آ بھی گیا ہوں، بات چیت کے لیے تیار بھی ہوں، مقابلے کے لیے تیار بھی ہوں. جو شرائط طے ہوں گی وہ بھی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جو حق پر ہوتا ہے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. اور ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے. یہ مقابلے کا ٹائم نہیں ہے، یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ ٹائم بتائیں کس ٹائم پہ بات چیت شروع ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے یا 4 دن یا 1 ہفتہ، یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہے کہ لوکیشن بتائیں اور ٹائم بتائیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہ آپ اپنی مرضی کا ٹائم دے رہے ہیں. اپنی مرضی کا نہیں، ہم آپ کو سوچنے کے لیے، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم تو دیا نا کہ آپ سوچ کے بتائیں کہ جگہ کہاں ہوگی اور ٹائم کیا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بند کمرے میں، کیونکہ حق پر تھے نا. وہ فرعون کو تھوڑی سمجھانے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے. میں اس کے فالوورز کو، جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے اس کو مقابلہ ہرا کے دکھاؤں گا کہ یہ تمہیں الو بنا رہا ہے. سمجھتے ہو بات؟ اس لیے بند کمرے میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ. ٹھیک ہے، جو یوم زینت ہے نا، عید کا دن، جس دن پبلک جمع ہوتی ہے، وہ والا دن ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ چاش یعنی دن کے وقت جب جمع ہوتے ہیں، خوب پبلک، اور دن میں روشنی بھی ہوتی ہے، روشنی میں خوب لائٹنگ میں یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. اب فرعون تو کپا گیا ہوگا نا، یہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. اب فرعون یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے منع کیا ہے، کیونکہ وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ تھا بھائی. یہ عذر فرعون کے پاس نہیں تھا، اس لیے بیچارہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلانے نے منع کر دیا تو ڈمکانے نے منع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ڈال دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے. اتنا ہی کہہ دیتے نا تو بھی بڑی بات تھی یار. 2 لفظ بول دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے تو ہم تحقیق کر لیتے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. خیر وہ ٹاپک چھڑ گیا دوبارہ خامخواہ میں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ. فرعون نے کہا قبول ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، عید کا دن ہوگا، پبلک جمع ہوگی. کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہوگا اس زمانے میں جہاں بڑا رش ہوتا ہوگا، لوگ میلے ٹھیلے کرتے ہوں گے، تو وہاں وہی سارے لوگ آ جائیں.
اور فتولا فرعون نے مجلس برخاست کی، فجمع کیدہ، پوری تدبیر کو اپنی جمع کیا. فرعون جانتا تھا موسیٰ کمزور ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں یہ بہت پاورفل ہے. دلائل کی دنیا میں یہ بہت کیا ہے، مقابلہ فوراً نہیں ہو گیا، ٹائم دیا گیا ایک دوسرے کو، بھئی آپ بھی تیاری کرو، موسیٰ بھی تیاری کریں گے. تو موسیٰ نے بیچاروں نے علیہ السلام نے کیا تیاری کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہوگا کیا. وہ تو اللہ، ان کو یقین تھا اللہ مجھے میری مدد کرے گا. تو ہم تو گئے تھے بہرحال کتابوں کے ساتھ، ہم تو موسیٰ نہیں تھے نا. اچھا، موعدکم، لیکن جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ بات کھلے عام کرتا ہے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا. فتولا فرعون نے مجلس برخاست کی، فجمع کیدہ، اپنی تدبیر کو جمع کیا. ثم اتا، یہ ثم کا لفظ میں بلاغت ہے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں کیے، پہلے فل تیاری کی ہے، فل سارے جادوگروں کو، بھائی ادھر بھی بلاؤ یار، اس کو بھی بلاؤ، سنا ادھر بنگال سے آیا کوئی نیا بھائی جس کا جادو سڑ چڑھ کے بولتا ہے، اس کو بھی بلاؤ یار، سنا ادھر مدین میں بھی کچھ کرائے پہ جادوگر ملتے ہیں بڑے، ان کو بھی لے آؤ. سارے جہاں تک اکٹھے کر سکتا تھا ساری دنیا کو اس نے بلا لیا. ثم اتا، اس کے بعد میدان میں اترا ہے فرعون کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں تھی، سوال پیدا ہوتا. مقابلے سے بھاگ جاتا، وہ شروع میں ہی کہہ دیتا میں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے. اصل میں اپنے لوگ ہاتھ سے نکل رہے تھے فرعون کے، ورنہ تو باطل لوگوں کو 20 دفعہ چیلنج دو نا، وہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بحث مباحثہ کرتے ہی نہیں، ایکچولی ہماری عادت ہی نہیں ہے. یہ جس نے آنا ہے ہمارے پاس آ کے ہماری مرضی کا سوال لکھ کے ہمیں دے، ہم وہ اس سوال کا جواب دیں گے. تو فرعون کو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی میرا مجمع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو فرعون کو یہ ترکیب سوچی کہ بھائی چلو میں اسباب اختیار کرتا ہوں، شاید ان کو شکست ہو جائے. بعض دفعہ اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے. شکست کا مطلب یہ دنیا دار الاسباب ہے نا، کوئی ایسا جادو ہو وہ ان کو قتل کر دیں، ہلاک کر دیں خدا نخواستہ، تو ٹھیک ہے انتہا کے لحاظ سے تو دین غالب ہی آئے گا، لیکن اہل حق قتل بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اس طرح سے ہو سکتا ہے میں غالب آ جاؤں، کوئی چلاکی کر دوں گا وہاں بیٹھ کے. یہ تو فرعون کو پتا تھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، کچھ چلاکی کر دوں گا، وقتی طور پر معاملہ کیا ہو جائے گا، میرے حق میں ہو جائے گا. تو اس لیے فرعون مقابلے کے لیے آمادہ ہوا، کہ نہیں ہوتا نا تو لوگ پھر اس کو ملامت کرتے. قرآن کہتا ہے جب جادوگر مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر اکیلے موسیٰ اور ہارون، اور ادھر پورے جادوگر. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، میں پیغمبر ہوں، میرا مقابلہ نہ کرو، آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، سوچ لو تم. کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو اپنے نبی ہونے کا یقین ہے نا. حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جادو کے زور سے، تو مجھے تو دنیا دار الاسباب ہے، میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن ان کی بھی پھر خیر نہیں ہے. تو یہ مقابلے سے بھاگنے کے لیے نہیں تھا، یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے، کیونکہ نبی ہے نا، خیر خواہ سب کے خیر خواہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وقد خاب من افترا، اور حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. تم اگر میری نبوت کا انکار کرو گے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. فتنازعوا امرهم بینہم، اب جادوگر ڈر گئے کیونکہ خطرہ تھا. کیونکہ دیکھو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی اب تک نہیں آئے. اگر یہ عقیدہ ہوتا نا کہ ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ آخری تھے، تو کیا یہ جادوگر تنازع کرتے؟ وہ کہتے بھائی وہ تو اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے. تو ہر پیغمبر نے جب دعوت دی ہے نا، کسی پیغمبر کو یہ طعنہ نہیں دیا گیا کہ آخری آپ سے پہلے جو نبی تھے وہ آخری ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی صرف کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی بعد میں جب بھی کسی نے دعویٰ کیا تو امت نے یہ کہہ کے مسترد کیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے نا تو عیسائیوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے، یہ کبھی نہیں کہا عیسائیوں نے. یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ آخری نبی تھے.
اس کا مطلب نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ. تو اب کیا ہوا ہے؟ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں ان کا تھوڑا سا تنازع ہو گیا. جھگڑا نہیں ہوتا جیسے دو چار نے کہا نہیں بھائی نہیں لڑو یار، پیغمبر اگر واقعی یہ سچی مچی کے پیغمبر ہوئے ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. دوسرے نے کہا نہیں بھائی لڑنا چاہیے. تیسرے نے کہا تنازعوا امرهم، آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. اور لیکن پھر کیا ہوا؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ فرعون کو کان میں آواز نہ چلی جائے، کیونکہ فرعون بولے گا کہ کمبختوں تمہاری ابھی سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور تم تو لڑو گے کیا؟ تم تو آپس میں ہی ابھی اتحاد نہیں ہے تمہارے اندر تو خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو تم لڑو گے کیا؟ تم تو مجھے مرواؤ گے. لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ قالوا، لیکن پھر آپس میں مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم اس طرح ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آئے ہو تو پھر صحیح طرح سے لڑو، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے. یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا. پھر کیا کہنے لگے؟ ان ھذان لساحران، بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا اور کہنے لگے ان ھذان لساحران، یہ دونوں پکے جادوگر ہیں، ان کو پیغمبر سمجھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، شک دل سے نکال دو. معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں. اور یریدانی، دونوں کا ارادہ ہے، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہیں مصر سے نکال دیں. تو آج قومی اتحاد کا بہترین موقع ہے. ہم مصر کے رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں، ایسے دہشت گردوں کو اپنے ملک سے ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. میں کہنے والا تھا تحریک اعتماد چلا کے، لیکن پھر وہ زیادہ ہو جائے گا. ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ تمہارا جو ایک پرانا طریقہ باپ دادا کا چلا آتا ہے نا، اس دین کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چینج، تمہاری روایات تبدیل کرنا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی تدبیر کو جمع کرو. یہ جو اکائیاں آ رہی ہیں نا سامنے، اس کی رائے وہ، اس کی رائے وہ، نہ سب کی رائے ایک جیسی، اور سب نے مل کے وار کرنا ہے. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور صف بنا کے یک مشت موسیٰ پہ حملہ کرو، ایک دم میں حملہ کرو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پھر کہنے لگے یقیناً آج وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا جو مقابلے میں غالب آئے گا. کیونکہ فرعون سے پہلے یہ پوچھ چکے تھے پیسے تو مل رہے ہیں اور کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا عہدے ملیں گے، عہدے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا ملیں گے؟ عہدے ملیں گے، صرف پیسہ نہیں ملے گا. انکم لمن المقربین، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو وہ والی وزارت اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، پوری حکومت تمہارے پاس آئے گی. تو کہنے لگا آج بہت بڑی کامیابی ہے جیتنے والے کے لیے. چھوٹی کامیابی پورا مجمع دیکھ رہا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے. قالوا یا موسیٰ، پھر اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ تو نے وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے اپنا وار دکھائیں. حضرت موسیٰ بیچارے کیا وار کرتے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو جادوگر تھے ہی نہیں نا. جادوگر ہوتے تو کہتے نہیں پہلے میں، یا ٹاس کر لیتے ہیں. وہ چاند آ گیا تو آپ، اور چھاپ آ گیا تو میں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی وار کرو، تم دکھاؤ جو جادو تم نے دکھانا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جادوگروں کے ایک ہاتھ میں لاٹھیاں اور ایک ہاتھ میں رسیاں، وہ انہوں نے پھینکی ہیں زمین پہ. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا ہے، جادو کیا ہے. سارے مجمع کو اور فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ سانپ ہیں پھرتیلے جو تیز رفتاری سے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑ رہے ہیں. ایسا انہوں نے سحر کر دیا. حقیقت میں نہیں، جادو میں حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. ایسا کیا وہ ان کو لگا. اس پر میرا پورا دلائل سے ایک بیان ہے کہ مکمل چیزیں چینج نہیں ہوتی. اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف علماء کا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں ہوتی چینج. اس میں نے کلپ ریکارڈ کروا چکا، بھی جاؤں گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، قرآن کہتے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟
یہ تو سارے سانپ مجھے چمٹ کے ہلاک کر دیں گے. قلنا لا تخف, اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب آئے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے, اس دفعہ تو اللہ نے لاٹھی نام بھی نہیں لیا, تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا جس کی میں تجھے پریکٹس کروا چکا ہوں کوہ طور پہ بلا کے, وہ آج کے دن کے لیے کروائی تھی. اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا دی تھی کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام اس دن بغیر پریکٹس کے لاٹھی پھینکتے تو کہتے پہلے اتنے سارے تھے ایک اور ہو گیا ہے بھائی. تو کیونکہ پہلے تو خود جب لاٹھی پھینکی نا سانپ بنی تو اسی سانپ سے خوفزدہ ہو کے فرار ہو گئے تھے. تو یہ بھی ڈر تھا, اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, یہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے, یہ ڈسنے والا نہیں ہے. قلنا لا تخف انک انت الاعلی, ہم نے کہا خوف مت کر, آج تو ہی غالب رہے گا. والق ما فی یمینک, تیرے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے زمین پر. تلقف ما صنعوا, ایک جگہ آتا ہے اچانک اس نے سانپ اشدہا بن کے ایک ہی سانس میں سارے سانپوں کو نگل لیا, ختم. انما کید صنعوا کید ساحر, اللہ نے کہا اے موسیٰ تو یہ زمین پہ ڈالے گا تو پہلے بتا دیا یہ سانپ بنے گی اور سانپ بن کے سب کو کھا لے گی. کیوں؟ انما صنعوا, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, کید ساحر, یہ جادوگروں کی تدبیر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاٹھی کو زمین پہ, اس نے سانپ بن کے سب کو نگل لیا. اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے, اس لیے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے, یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے. ہوا کیا ہے, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, قرآن کہہ رہے فوراً, فاتی عربی میں تعقیب کے لیے, فوراً کے لیے, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے, اتنی جلدی انہوں نے سجدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا. بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کر نہیں رہے, گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے, یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں آپ. تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا, اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سجدہ کرنے کا, لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, ربی موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ کیوں ہے, اتنی پھرتی سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اتنے ماہر جادوگر تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ رسیوں کو سانپ بنتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے, حقیقت میں بنانا کسی کے باپ کی میں بھی طاقت نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں کیسے بن گئی, حقیقت میں تو لاٹھی کا سانپ بننا ممکن ہے ہی نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے میجک میں دیکھا ہوگا نا, 2 دھڑک کر دیے اور پھر جوڑ دیا, تو وہ جو میجک دکھا رہا تھا اس کو ٹرک پتہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, فیضان صاحب کو یہاں فلائیے میں لٹا کے نا آپ نے تلوار سے ان کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر جوڑ دیا, وہ سردے میں گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا؟ جو میجک دکھا رہا تھا وہ کہے گا ابے تو نے تو سچی مچی کا کاٹ کے کیسے جوڑ دیا بھائی. ہم تو یہی سمجھیں گے یار یہ بھی کوئی میجک شو ہے, دوسرا بھی یہ سمجھے گا, لیکن جو میجک شو دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا بھائی یہ حقیقت میں کاٹ کے کیسے جوڑ دیا. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جادوگروں نے کہا یہ حقیقت میں سانپ کیسے بن گئی. تو قرآن کہتا ہے اتنی اسپیڈ سے سجدہ کیا انہوں نے کہ گویا کیا نہیں ہے, ان کو کسی نے سجدے میں دھکا دے کے گرا دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا سوچیں گے بعد میں کہ فرعون سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی, اس کا انجام کیا ہوگا. ہم جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, تو مقابلہ ہارنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے نا, تھوڑا تو انسان آئے بائیں شائیں کرتا ہے, تھوڑا تو انسان کہتا ہے ایکچولی یہ ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا, تو کتابوں کا بورا کیوں لے آئے, تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ تو بناتا ہے نا. اتنی بڑے آرام سے انسان اپنی ذلت قبول نہیں کرتا, یہ دنیا کا اصول ہے, گھماتا ہے باتوں کو. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے, جادوگر کہتے ہم سوچ کے بتائیں گے, یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, ایکچولی ہم تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے. فرعون سے کہتے ہم ذرا 2 دن کے بعد مشورہ کریں گے, دوبارہ مقابلہ, کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ ان کو پتا تھا فرعون چمڑی ادھیڑ دے گا. اور صرف
یہ نہیں کہ فرعون نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، چمڑی ادھیڑ دینی ہے، جو عہدے تھے، جو دولت تھی وہ بھی ہاتھ سے جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی ایمان لائیں گے چھپ کے لے آئیں گے، فرعون کو بتائیں گے نہیں، فی الحال عہدے لے لو، درمیان میں کچھ کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے انجام سے بے خبر ہو کر فوراً کیا کیا ہے، سردے میں گر گئے، کیونکہ ایسا یقین آ گیا کہ بھائی یہ تو سچی مچی کی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کام اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور صرف سردے میں نہیں گرے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. یہاں بھی کلیئر بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ پہ ایمان لے، گول مول بات نہیں، بالکل کلیئر بات. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے، بادشاہ میں ہوں، حکومت میں میں ہوں، میں نے مقابلے کے لیے تمہیں لایا، میں اس لیے تھوڑی لایا کہ تم انہی سے مل جاؤ جا کے. پھر کہنے لگے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، جادوگروں کی طبیعت میں حق تھا، شکست مان لی انہوں نے. فرعون ڈھیٹ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. کہہ دیتا بھائی لوگوں میں ہار گیا ہوں مقابلہ، کہہ دیتا نا، نہ شکست تسلیم کرنا بھی غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے. ڈھیٹ آدمی اس کو بھی گھماتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو انہ لکبیرکم الذی، فرعون نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے، جادوگروں سے کہا یہ کون ہے تمہارا بڑا ہے، موسیٰ، اور یہ نورا کشتی ہے، علمکم السحر، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. تم لوگوں کا پہلے سے پلان تھا. کس دیکھو جب نیگیٹو سوچتا ہے نا انسان، ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے. فرعون نے کیا کہا ہے، انہ لکبیرکم الذی، اب دیکھو مقابلہ بھی جیت گیا وہ ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مقابلہ بھی جیت گئے. تو نے خود ہی کہا تھا کھلے میدان میں، بندے بھی تیری مرضی کے، وہ لے آئے، وہ جادوگر بھی تو لے آیا، ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا، ورنہ تو کہہ دیتا کہ جو ہے نا کچھ بھی تعویل کی جا سکتی تھی. سب کچھ ہونے کے بعد اب کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے، اچھا اب سمجھ میں آیا گیم تھا کیا. ٹھیک ہے نا، گیم یہ تھا کہ موسیٰ نے ان جادوگروں کو پہلے سے جادو سکھایا اور پھر کہا کہ میں چیلنج کروں گا اور تم مقابلے میں آ کے ہار جانا اور ہمارا پلہ بھاری ہوگا، پھر ہم مصر کی حکومت آپس میں بانٹ لیں گے. فرعون جو تمہیں وزارتیں دے گا میں اس سے بڑی بڑی وزارتیں دوں گا تمہیں. اب سمجھ میں آئی سچویشن، بولو ہے کیا، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہوا ہے. ڈھیٹ پنا ہے یا نہیں ہے؟ تو کون سی دلیل تو مانے گا بھائی. پھر آگے کیا ہوا، اللہ نے اس الزام کو بھی بری کر دیا. یہ ایک الزام لگایا نا کہ بھئی یہ نورا کشتی ہے، تو نورا کشتی مفاد کے لیے ہوتی ہے نا. کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے. نورا کشتی میں آپ کو جہاں پیسے زیادہ ملیں لوٹے کی طرح آپ وہاں لڑک جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. اب فرعون نے دھمکی دے دی کہ بھئی یہ تو نورا کشتی ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا، تم سب کو، جتنے سینکڑوں ہزاروں آئے نا سب کو لٹکا دوں گا. اور وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پتہ چلے گا کس کا عذاب سخت ترین ہے. اب جب لٹکنے کی بات آئی ہے، کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، تو اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو فوراً جادوگر کہہ دیتے سر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایکچولی ہم کچھ کہنا کچھ چاہ رہے تھے، منہ سے نکل کچھ اور گیا ہے. منہ اصل میں اٹک جاتا ہے، انسان ہے. جیسے ایک آدمی نے دعا مانگتا تھا اللہ سے نا پریشانیوں میں کہ اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، اللہ موت دے دے موت دے دے موت دے دے. ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، کسی کو شرارت سوجی، اوپر سے پھانسی کا پھندا بنا کے نیچے ڈالا اس نے، رسی آ رہی ہے نا، اس نے دیکھا سامنے کے رسی کا پھندا آ کے لٹک گیا. تو دعا مانگ رہا ہے اللہ موت دے دے، دیکھا پھندا لٹکا ہوا ہے. تو ایک دم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اوپر سے آواز آئی نا، بندے نے جعلی آواز نکلی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، ٹھیک ہے، اب میں تجھے موت دینے والا ہوں، اس پھندے میں سر ڈال، میں اوپر اٹھا لوں گا تجھے. اب یہ کیا کہتا ہے، یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، میں تو مذاق کر رہا تھا. تو جادوگر یہ کہہ سکتے تھے نا
کہ سر ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے, ہم تو سردا ایسے ہی کہہ رہے تھے, وہ ایک دم دماغ پہ ایک اثر ہو گیا. لیکن جادوگروں کے کانفیڈنس نے بتا دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. وہ کیا کانفیڈنس؟ جادوگر کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون ہمارے پاس جو موسیٰ کے برحق ہونے کے دلائل آ چکے ہیں نا, ان کے بعد اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے, تو کچھ بھی کر لے. تو لٹکانا تو بہت ہلکی بات کر رہا ہے, کوئی اس سے بڑی بات کر. تو یہ لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ لگے والذی فطرنا, اور ہم اس خدا پہ تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا. موسیٰ نے ہمیں اس خدا کی پہچان کرا دی ہے. بھلا جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے, تو سلیکٹڈ حکمران اور یا تو وقتی طور پر ایک مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے, ہم اس خدا کو چھوڑ کے تیری پوجا شروع کر دیں, تجھے ترجیح دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. فقضی ما انت قاض, تو لٹکانے کی, قتل کرنے کی بات کرتا ہے, تو اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر دے. آگ میں ڈال دے, بھوکے کتوں کے حوالے کر دے, شیر کے سامنے ڈال دے, جو کر سکتا ہے کر لے. اب عقل حیران ہوتی ہے, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جو مرضی کر سکتا ہے کر لے, کیوں بھائی؟ آگے جواب دے رہے جادوگر, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا دی جا سکتی ہے؟ جلایا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. اور انا آمنا بربنا, ہم جو رب پر ایمان لے آئے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو سنی بھی تھی انہوں نے, ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں اس سے جو فائدے ملنے والے ہیں وہ تیرے فائدوں سے زیادہ. وہ کیا ہے؟ لیغفر لنا خطایانا, سب سے پہلے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. وما اکرہتنا علیہ من السحر, ہم جو پیغمبر کے مقابلے میں آئے ہیں اس جرم کو بھی وہ کیا کر دے گا؟ معاف. توبہ سے ہر جرم. یہ تو خود ہمیں ڈر ہے کہ موسیٰ نے تو دھمکی دے دی تھی عذاب آئے گا, ہمیں تو ڈر تھا عذاب نہ آ جائے. ہم ایمان لائے ہیں, اس سے وہ عذاب جو ہم پہ آنے والا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائے گا. کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جب کوئی کافر اسلام لاتا ہے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور واللہ خیر و ابقا, اور اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. تو جو دے گا تھوڑے دن میں ختم ہو جائیں گے. جب مائیکل جیکسن مر گیا, ہم نہیں مریں گے کیا؟ مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا, مجھے ضرور پوچھے گا کہ بھائی تو میرے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے مولوی صاحب, مفتی صاحب, اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ تھے. انہ من یأتی ربہ مجرما, بس یہ میں کلام ان کا جادوگروں کا کلام ختم کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. انہ من یأتی ربہ مجرما, اب یہاں بھی جادوگر ضمیر شان لے کر آئے. انہ فرعون, بات یہ ہے کہ ایکچولی جو ہم ایمان لائے ہیں نا اور تو مار دے پھر بھی ہم اس پر خوش ہیں. بات یہ ہے من یأتی ربہ مجرما, جو قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کے سامنے جائے گا, فإن لہ جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, لا یموت فیہا ولا یحیا, جس میں نہ موت ہے اور نہ زندگی. وہ بڑا عذاب ہے. ومن یأتہ مؤمنا, اور جو ایمان لے کر آئے گا, وقد عمل الصالحات, اور نیک اعمال بھی کیے ہوں اس نے. اب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اچھے اعمال بھی کریں گے اگر بچ گئے. فاولئک لہم الدرجات العلی, ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. جنات عدن, ہمیشہ کے باغات, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک جزاء من تزکا, جو بھی برائی سے بچتا ہے اس کا اللہ نے یہی بدلہ رکھا ہے. تو ہم کفر کی برائی سے بچ رہے ہیں, اور نیک عمل کیا ہے؟ شہادت. کیونکہ ان کے تو بیچاروں کے پاس کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ملا نا, ایک ہی عمل ہے, شہادت ہے. تو وہ شہادت کو ہم گلے لگاتے ہیں, ایمان بھی ہو گیا اور نیک عمل بھی ہو گیا. تو رب جو ہمیں دے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو نے جو کرنا ہے کر لے, ہماری صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے یہ الزام سے بھی بری کر دیا کہ یہ نورا کشتی ہے. لیکن فرعون کو پھر بھی عقل نہیں آئی. وہی ہے طاقت, پیسہ, دولت, تو یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. انشاءاللہ پھر باقی ہم درس کر لے کے